الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام لسیدتنا و مولاتنا فاطمة و ابیہا و بعلہا و بنیہا ولعنۃ اللہ علی اعداء الزہرہ من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صلوات حاضرین بزم معرفت اور سامعین گرامی منزلت، قرآن مجید کے مقدس مطہر اور متبرک الفاظ ہیں جن میں خالق کائنات اپنے پیغمبر کا تعارف کرنا ارشاد ربانی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ خدا وہی تو ہے، وہ اللہ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو رسالت، دین حق اور ہدایت کے ساتھ مسند ہدایت پر رونق افروز فرمایا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے صرف پیغمبر کا تعارف کرایا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تعارف اپنا کرایا ہے اور وسیلہ پیغمبر کی ذات کو بنایا ہے۔ پڑھا لکھا مجمع ہے، صاحبان فہم و فراست اور صاحبان علم، دانشور افراد میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ مجھے اس آیت پر زیادہ دیر رکنا نہیں ہے، بلکہ اسلوب بیان کو سہارا بناتے ہوئے آگے بڑھ جانا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں وہ خدا ہوں جس نے ایسا رسول تمہارے درمیان تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے صرف پیغمبر کا تعارف کرایا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تعارف اللہ نے اپنا کرایا ہے اور وسیلہ پیغمبر کی ذات گرامی کو بنایا۔ جو وسیلے کے قائل ہیں وہ ضرور بولتے رہیں، اللہ نے تعارف اپنا کرایا اور وسیلہ پیغمبر کی ذات کو بنایا۔ سورہ مبارکہ فرقان میں کہا، 25واں سورہ، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، مبارک ہے وہ اللہ، برکتوں والا ہے وہ خدا جس نے اپنے عبد کے سینے پر فرقان نازل کیا ہے۔ اس آیت میں بھی تعارف اللہ نے اپنا کرایا ہے اور وسیلہ پیغمبر کی ذات گرامی کو۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اللہ نے اپنی رحمانیت کا تعارف کرایا تو یوں ارشاد فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے اس لیے کہ اس نے مصطفیٰ کو علم قرآن عطا فرمایا۔ اللہ نے اپنی رحمانیت کا تعارف کرایا
وسیلہ علم مصطفیٰ کو بنایا. بڑی خصوصی توجہ. تعارف اپنی رحمانیت کا قرار اور وسیلہ علم مصطفیٰ کو قرار دیا جاتا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مشہور و معروف آیت ہے قرآن کی. سبحان ہے وہ جو راتوں رات اپنے بندے کو معراج پر لے گئے، تعارف اپنا کرایا، وسیلہ سفر معراج مصطفیٰ کو بنایا. سفر معراج مصطفیٰ کو وسیلہ بنا کر اور وسیط بنا کر اور واسطہ بنا کر اور ذریعہ بنا کر اللہ نے اپنے سبحان ہونے کا تعارف کرایا. آپ بہت سی آیتیں دیکھیے اسی حوالے سے. تعارف اللہ نے اپنا کرایا ہے اور وسیلہ پیغمبر کی ذات کو بنایا. میں کہتا ہوں پروردگار تو خالق امکان و اقوان ہے، قادر و قدیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، لا یدرک الصفات ہے، قدیم بالذات ہے. عجز تیری ذات کو چھو کر نہیں گزرا. تجھے اپنا تعارف کرانا ہو تو تعارف ایسے کرانا چاہیے تھا. میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں قادر ہوں، میں قدیر ہوں، میں کریم ہوں. تو نے انہیں وسیلہ بنا کر اپنا تعارف کرایا. کہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں جب میں اللہ اللہ ہوگا ان کے وسیلے کے بغیر تم تک نہیں پہنچتا. جب میں اللہ ہو کر، میں خالق کائنات ہو کر انہیں وسیلہ بنائے بغیر تم تک نہیں پہنچتا تو تم ان کے وسیلے کے بغیر مجھ تک کیسے پہنچو گے؟ اچھا، اللہ نے اپنا تعارف کرایا. تعارف کس کا ہو رہا ہے؟ اللہ اپنا تعارف کرایا. واجب الوجود، خالق امکان و اقوام، وہ جو کن فیکون کا مالک. اس خدا نے اپنا تعارف کرایا، وسیلہ مصطفیٰ کو بنایا. کبھی علم مصطفیٰ کو وسیلہ بنایا، کبھی سفر مصطفیٰ کو وسیلہ بنایا اور اپنا تعارف کرایا. پروردگار اپنا تعارف کرایا تو وسیلہ انہیں بنایا. جب ان کا تعارف کرائے گا تو وسیلہ کسے بنائے گا؟ جب ان کا تعارف ہوگا تو ذریعہ کون ہوگا؟ کہانے تو وہ موقع جب 5 تن چادر میں جمع ہوں گے اور اللہ ذاکر اہل بیت بنا ہوا ہوگا. انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیٰ. تو پھر ایک مرتبہ جبریل آگے بڑھ کے پوچھیں گے یا رب ومن تحت الکساء، پروردگار چادر میں ہے کون؟ تو اب تعارف ہوگا ہم فاطمہ تو وابوہا وبالہا. نبوت کا تعارف سیدہ کے ذریعے، رسالت کا تعارف شہزادی کے ذریعے، امامت کا تعارف سیدہ کے ذریعے. ان کا تعارف کرایا تو وسیلہ شہزادی کو بنایا. یعنی بتایا اگر عرفان نبوت چاہیے سیدہ کے دروازے پر آ جاؤ، عرفان نبوت اور رسالت چاہیے شہزادی کے دروازے پر، شریعت چاہیے شہزادی کے دروازے پر. اللہ نے شہزادی کے ذریعے سے ان کا تعارف کرا. آپ آمادہ ہو گئے، آپ بیدار ہو گئے اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. بس ایک جملہ کہہ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا. تعارف کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، تعارف کے کچھ اصول ہوتے ہیں، تعارف کے انداز ہوتے ہیں، تعارف کرایا کیسے جاتا ہے اور تعارف کا طریقہ کیا ہوتا ہے. خود مولا کائنات، مجد ہنگ فصاحت، خالق نہج بلاغت، جناب امیر مولا غدیر، سرمایہ تہذیب انسانی، غرور عمرانی، معلم اصول حیات، مولا کائنات، وقار حرم، مولود کعبہ، مولود بیت کبریا، وہ علی جو فصاحتوں کا مولا ہے، جو بلاغتوں کا مولا ہے. اس مولا نے جب تعارف کا طریقہ اور اصول بتایا تو فرمایا تکلموا تعرفوا ان المرء مفہوم تحت لسانہ. بولو، کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ. اس لیے کہ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا. تو تعارف کا طریقہ ہے بولو تاکہ پہچانے جاؤ. مجلس میں تعارف بہترین انداز سے ہونا چاہیے. دیکھیں مولا نے اصول دیے ہیں. مولا فرماتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ. خدا
کی قسم اس سے بڑھ کے آپ کا کوئی تعارف نہیں کہ آپ آقا حسین کے عزادار ہیں، آپ شہزادی کے عزادار ہیں، آپ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں۔ یہ تعارف کا انداز ہے۔ جب آپ بولتے ہیں تو آپ کا معافی ضمیر سمجھ میں آتا ہے، جب آپ بولتے ہیں تو خاندان سمجھ میں آتا ہے، قبیلہ سمجھ میں آتا ہے، کنبہ سمجھ میں آتا ہے، عشیرہ سمجھ میں آتا ہے، نظریہ سمجھ میں آتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کی بات ہو تو خاموش ہونا جائز نہیں، تاکہ تعارف صحیح سے ہوتا رہے۔ زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ جزاک اللہ، خدا سب کو صحت و معرفت کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے۔ کیا خوبصورت مجمع، بیدار سماعتیں، بیدار ذہن، بیدار مغز افراد میرے سامنے تشریف فرمائے۔ اصول کیا دیا؟ بولو تاکہ پہچانے جاؤ، ہر جگہ چپ رہنا، لیکن جب بات حق زہرا کی آئے تو خاموش نہ ہو جانا۔ حق زہرا میں بولو گے تو شجرہ پہچانا جائے گا۔ حق زہرا کے لیے بولو، بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حق زہرا کے لیے بولیے، شہزادی سلام اللہ علیہا کے حق کے لیے بولیے، اور یہ بھی بتائیے کہ حق چھیننے والا کون تھا۔ اپنے اپنے انداز سے بتائیے، جس کا جو انداز ہے اس انداز میں بتائے۔ لوگوں کو تو غرور علمی بہت ہے، لوگ تکبر کے مارے مرے چلے جا رہے ہیں۔ اپنے کو منوانے کے لیے ممبر بنائیے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے کو منوانے کے لیے ممبر پاتے ہیں۔ ممبر اس لیے نہیں کہ خود کو منوائیے، ان کا حق منوائیے، عزت دینے والے وہ ہیں۔ خدا کی قسم ان کے حق کے لیے بولیے، اور یاد رکھیے اللہ نے ہماری گردن پر بہت سے حقوق رکھے۔ جمعے کی نماز پڑھ لی، ہم سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں۔ عید بقرعید کی نماز پڑھ کے آگئے، ہم سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں ہے۔ حقوق اللہ اور ہیں، حقوق العباد اور ہیں۔ پڑوسی کا حق یہ ہے کہ آپ کا ہمسایہ بھوکا نہ رہے۔ یہ حقوق ہیں کہ نہیں ہیں؟ پڑوسی اگر بھوکا ہو، ایسا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ لقمہ تر کھا رہے ہوں اور پڑوس میں کوئی بیوہ اپنے بچوں کو بہلا کر سلانے کی کوشش کر رہی ہو، حالانکہ لقمہ آپ کا ہے۔ لیکن اجازت اس بات کی نہیں ہے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی غریب ہو، بھوکا ہو اور بھوکا سو جائے۔ جب بندوں کے حقوق کا اتنا خیال ہے، جب عام لوگوں کے حقوق کا اتنا خیال ہے، ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، مجلس میں جب آپ آتے ہیں بہت سے حقوق آپ کی گردن پر ہوتے ہیں۔ ذاکر کا حق آپ کی گردن پر، فرش اعضاء کا حق آپ کی گردن پر نہیں، جن کی مودت اجر رسالت ہے ان کا حق آپ کی گردن پر کیا ہے؟ جب ان کے فضائل ہوں تو بولیے، جب مصائب ہوں تو روئیے۔ یہ مجلسیں ہیں، سیمینار نہیں ہے۔ مجلسوں کو مجلس رہنے دیجئے، لیکچر نہ بنائیے۔ مجلسوں میں بولیے تاکہ پہچانے جائیے۔ میں کسی منزل تک لانا چاہ رہا ہوں، آپ سوچ رہے ہیں میں کس منزل تک لا رہا ہوں؟ خدا کی قسم اگر بات پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں تو شکر کے سجدے واجب ہو جائیں۔ اللہ نے اپنا تعارف کرایا ان کے ذریعے، میں نے آیتیں سنائی، اسلوب بیان بتایا۔ اب حدیث قدسی مشہور ہے، کنتو کنزن، اللہ کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا،
انہیں پیدا کیا، انہوں نے بس چلوایا. اللہ نے اپنا تعارف کس کے ذریعے کرایا؟ ان کے ذریعے. اب اپنے مقدر پر ناز کیجئے، تقدیر پر جتنا ناز کیجئے کم ہے. آپ کا تعارف معاشرے سماج میں کیسے ہوتا ہے؟ یہ علی والے، یہ حسین والے، یہ اہل بیت والے. اگر متوجہ ہیں آپ، اور یقیناً متوجہ ہیں، تو ایک جملہ، ایک لفظ حرف کرتا ہوں، ایک جملہ ہدیہ کرتا ہوں. اپنے مقدر پر ناز کرو. وہ ہستیاں جو اللہ کے تعارف کا ذریعہ ہیں، وہی آپ کے تعارف کا بھی وسیلہ ہے. تقدیر پر ناز کیجئے. جن پر مشیت کو ناز ہے، جن پر خالق کو ناز ہے، جن پر اللہ کو ناز ہے، آپ کا تعارف ان ہستیوں کے نام سے ہوتا ہے جن ذوات مقدسہ سے اللہ نے اپنا تعارف کرایا. اللہ کا تعارف ان ذوات مقدسہ سے ہوا، آپ کا تعارف بھی انہی کے ذریعے سے ہو رہا ہے. اب تعارف کے کچھ اور بھی اصول ہیں. میں یہاں ولید پور میں غالباً تیسری مرتبہ حاضر ہوا ہوں، اور تینوں مرتبہ اسی پروگرام میں حاضر ہوا ہوں. آج مجھے یہ تیسری مرتبہ عزت حاصل ہوئی ہے، اور میں بہت ہی فخر محسوس کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ برادر عزیز عالی جناب مولانا علی رضا علی عابدی صاحب قبلہ ممتاز اللہ فاضل میرے ساتھ تشریف لائے. میں بنا شکر گزار ہوں ان کے وجود کی برکت سے، اور ان کی موجودگی کو اپنے لیے سبب حوصلہ افزائی قرار دیتے ہوئے ایک بات کہہ رہا ہوں. میں یہاں ولید پور میں آیا ہوں. اب اس کے بعد میرا کوئی بھائی آیا، تعارف ہوا، یہ فلاں مولانا جو آئے تھے یہ ان کے بھائی ہیں، فلاں مولانا جو آئے تھے یہ ان کے بیٹے ہیں. آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ میں کس نقطے کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں. عرش پر اللہ نے فضائل اہل بیت علیہ السلام پڑھے. آب کوثر سے وضو کر کے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، نور کا فرش بچھا ہوا ہے. حضرت جبرائیل نے پوچھا کون ہے چادر میں؟ اللہ نے کہا وہ ہے چادر میں، ہم فاطمہ. تو ذہن علی میں ہے بات. تو تعارف کا طریقہ کیا ہے؟ میں اس بستی میں آیا ہوں، مجھے چند لوگ پہچانتے ہیں، تو میرے ذریعے سے میرے بھائی کا تعارف، میرے بیٹے کا تعارف، میرے چچا کا تعارف. چونکہ مجھے کچھ لوگ جانتے ہیں، یعنی جس شہر میں جس کی شہرت ہوتی ہے، جس شہر میں جس کی شہرت ہوتی ہے، اسی کے حوالے سے تعارف ہوتا ہے. تعارف ہوا عرش پر. میں آج تک یہ نہ سمجھ پایا عرش پر مصطفیٰ کی شہرت زیادہ ہے یا فاطمہ کی شہرت زیادہ ہے. بہت شکریہ. عرش پر مجمع جمع ہے، سکان سماوات بیٹھے ہیں. سکان سماوات ملائکہ بھی ہیں اور سکان سماوات بھی ہیں، دو لفظیں الگ الگ. بس میں نور سجی ہوئی ہے، اور اللہ تعارف کرا رہا ہے شہزادی کے ذریعے سے کہ چادر میں کون. رسول کا تعارف بطول کے ذریعے، رسول کا تعارف بطول کے ذریعے. بتایا براہ راست رسول تک نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک شہزادی کو وسیلہ نہ بناؤ، جب تک شہزادی کے دروازے پر نہ آؤ. اور معیار یہی ہے، جو شہزادی کے دروازے پہ آتا ہے وہی قابل عزت ہوتا ہے. قابل عزت وہی ہے جو شہزادی کے دروازے پہ آتا ہے. یہ مجلسیں، ان میں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، جگہ جگہ پر مجلسیں ہو رہی ہیں. خداوند عالم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. مخلص، عزادار
مخلص سامعین، خدا سب کی توفیقات میں اضافے فرمائے۔ ایک عجیب و غریب ہوا چلتی ہے، لیکن اس ہوا کو اڑانے کے لیے کبھی کوئی مصرع کہہ دیتا ہے، کبھی کوئی منبر پر خطیب آتا ہے اور پورا نظریہ ہی بدل دیتا ہے۔ تبرہ، بھئی جھوٹے کو جھوٹا نہ کہیں گے تو پھر کیا کہا جائے؟ تبرے کا منکر وہ ہو جو قرآن کے سورہ برات کا منکر ہو جائے۔ قرآن میں پورا سورہ برات موجود ہے۔ اچھا، ہمارے بھائیوں کو ایسا لگنے لگا ہے کہ بس ہم ہی تبرہ کرتے ہیں۔ تبرہ تو تم بھی کرتے ہو بھائی۔ ہر قاری قرآن پڑھنے سے پہلے کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ تو بھیا تم بھی شیطان پر تبرہ کر رہے ہو، ہم بھی شیطان پر تبرہ کر رہے ہیں۔ شیطان کو شیطان ہی کہا جائے گا، شیطان کو شیطان ہی کہا جائے گا نا۔ قرآن مجید میں اللہ نے جہاں لفظ شیطان استعمال کیا ہے وہاں ایک ٹرمینالوجی، اصطلاح طاغوت۔ طاغوت کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اکیلا نہیں ہے، شیطان کا لشکر ہے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایسے ہی نہیں۔ قرآن کی آیت پڑھیے جائیے، بات آئی ہے تو ثبوت کے طور پر یہ آیت بھی پڑھ دیتا ہوں۔ 18واں سورہ ہے، سورہ کہف۔ افتتخذونہ وذریتہ، جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور کسی نے انکار سجدہ کیا، شیطان، اب اللہ نے بندوں سے پوچھا اے میرے بندو، تم شیطان کو اور اس کی ذریت کو اپنا رہبر مانتے ہو؟ یعنی اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ شیطان بے اولادہ نہیں ہے، شیطان کی اولاد ہے، شیطان کی ذریت ہے، شیطان کا لشکر ہے۔ شیطان اکیلا نہیں، شیطان کا پورا ایک گروہ ہے، شیطان کا پورا ایک ٹولہ ہے۔ وہ ہر صدی میں رہا، ہر زمانے میں رہا، چہرے بدل بدل کے رہا۔ اجا شیطانوں کا چہرہ بدلتا ہے، عمل نہیں بدلتا۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن کی آیتوں کا انکار کہاں تک کیا جائے؟ ایک صلوات بآواز بلند پڑھیے، محمد و آل صلی علی محمد۔ میں ذہنی طور پہ اپنے آپ کو آمادہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت کے لیے، اور ماشاءاللہ آپ تو ذہنی طور پہ آمادہ ہیں ہی، مستقل مجلس سے سن رہے ہیں، بہترین بیانات آپ نے سماعت فرمائے ہیں۔ بہرحال بہت شکر گزار ہوں آپ حضرات کا۔ دیکھیے میں ایک جملہ کہتا ہوں، شیعہ بنیے صوفی نہ بنیے۔ شیعہ بنیے، علماء سے پوچھئے، مولانا بیٹھنے پوچھ لیجیے تصوف کی مذمت کی ہے مولانا معصومین علیہ السلام۔ اب آپ کہیں گے صاحب یہ شیعہ اور صوفی کیا مطلب ہے؟ بس اسی فرق کو سمجھیے تو اختلاف ختم ہو جائے گا۔ سارا اختلاف اسی فرق میں سمٹا ہوا ہے، اس لیے خصوصی توجہ درکار۔ صوفی میں اور شیعہ میں کیا فرق ہے صاحب؟ صوفی نظر نیاز کا قائل، فضائل اہل بیت علیہ السلام کا قائل، جشن قدیر کا بھی قائل ہے۔ فضائل اہل بیت علیہ السلام سنتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور پڑھنے والوں کو ہدیے بھی دیتا ہے۔ آپ اجمیر میں جا کے دیکھ لیجیے اور جگہوں پہ دیکھ لیجیے، اب تو پوری دنیا ایک گلوبل ولیج کی طرح ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جو بات کہی جا رہی ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ صوفی وہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کا قائل ہے، نظر و نیاز کا قائل ہے، جشن کا قائل ہے۔ متوجہ ہوئیے تو فرق بتاؤں، لیکن قائل نہیں ہے تو کس چیز کا؟ مجھے فرق بتائیے۔
اہل بیت علیہم السلام کے فضائل کا تو قائل ہے، ان کے دشمنوں پر تبرے کا قائل نہیں ہے۔ میں نے تو معیار رکھا ہے آپ کے سامنے، وہ فضائل کا قائل ہے، تبرے کا قائل نہیں ہے۔ اس کے یہاں وہ بھی رضی اللہ، وہ بھی رضی اللہ، یہی فرق ہے نا۔ شیعہ کیا ہے؟ جو اہل بیت علیہم السلام کے صرف فضائل کا قائل نہیں، ان کے دشمنوں سے اظہار بیزاری کو واجب سمجھتا ہے۔ فرق سمجھ لیا آپ نے؟ اب اس کو اس انداز سے سن لیجیے۔ صوفی وہ ہے، میری طرح متوجہ ہوں آپ، صوفی وہ ہے جس کا ظاہر غدیر ہے اور باطن سقیفہ ہے۔ ارے میں نے تو پوری بات کہی ہے۔ جو گفتگو کمرے میں تھی، جو گفتگو ابھی کمرے میں ہو رہی تھی، اس کو میں نے یہاں لا کے اپڈیٹ کر دیا ہے۔ صوفی وہ ہے جس کا ظاہر غدیر ہے، باطن سقیفہ ہے۔ شیعہ وہ ہے جس کا ظاہر بھی غدیر ہے، جس کا باطن بھی غدیر ہے۔ ظاہر و باطن مولانا زیارت کا فقرہ ہے، والا ظاہرکم والا باطنکم۔ تو صوفی نہ بنیے، شیعہ بنیے۔ شیعہ وہی ہے، یہ جو علماء کے بیانات آ رہے ہیں، صاحبان معرفت علماء، ان کے بیانات یہی ہیں کہ ان ایام میں بتاؤ کہ کس نے کیا ظلم کیا، کس کا کیا ظلم ہے، یہ بتایا جائے۔ ان ایام میں ضروری ہے کہ بتایا جائے، چھپانا شیعت نہیں ہے، بتانا شیعت ہے۔ اصل میں معاملہ کچھ یوں ہے کہ لوگ دشمنوں کے پرانے گھسے پٹے سوالوں کو ممبر پر لا کے سوال قائم کر دیتے ہیں۔ سوالات تو دشمنوں کی طرف سے آتے، دوستوں کی طرف سے سوالات نہیں ہوتے ہیں۔ سوال ہوتا ہے افہام و تفہیم کے لیے ہوتا ہے، سمجھنے کے لیے ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ در سیدہ جلایا کیوں گیا، آگ لگائی کیوں گئی؟ بعد رسول دلوں کا چھپا ہوا کینہ سیدہ کے دروازے تک آتے آتے کیا شکل اختیار کر گیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اب یہ بھی سن لیجئے اور اچھی طرح سن لیجئے، میں اس بات سے قطعاً خوفزدہ نہیں ہوتا ہوں کہ کوئی مجھے بلائے نہ بلائے، میرے پاس تو وقت بھی بہت کم ہوتا ہے، میں مجمع کو رازق نہیں سمجھتا ہوں۔ اچھی طرح سنیے اس بات کو، جنہوں نے نہیں سنا وہ سن لیں۔ میں دنیا کے کسی کونے میں جاتا ہوں، مجمع کو رازق نہیں سمجھتا ہوں، میزبان کو رازق نہیں سمجھتا ہوں۔ میرا رازق وہ ہے جو حسین کا رازق ہے۔ دیکھیے لفظوں کے ہوتے ہیں کچھ فرق، لفظوں کے اپنے قبیلے ہوتے ہیں، لفظوں کے اپنے کنبے ہوتے ہیں، لفظوں کے اپنے شجرے ہوتے ہیں، لفظوں کے فرق ہوتے ہیں۔ کوئی اتحاد اتحاد اتحاد، میں اتحاد کی لوری سے خواب غفلت میں سلانے کا قائل نہیں ہوں۔ بھئی بات کو یوں سمجھیے، بات کو یوں سمجھیے، اخلاق اور ہوتا ہے، خوشامد اور ہوتی ہے، تکبر اور ہے، خودداری اور ہے۔ نہیں پہنچے دونوں لفظ نہیں پہنچے۔ پیچھے بیٹھنے والے حضرات ضروری نہیں ہے کہ ذہنی سفر میں بھی پیچھے رہ جائیں، پیچھے بیٹھنے والے حضرات ذہنی سفر میں آگے آگے ہو سکتے ہیں۔ روش ادراک پر ساتھ ساتھ چلنے کی عادت ڈالیے۔ اخلاق اور ہے، خوشامد اور ہے۔ آپ نے بڑی محبت کے ساتھ بلایا، میں چلا آیا، لیکن اگر میں روزانہ آپ کو فون کروں اس نیت سے کہ آپ مجھے بلائیں تو یہ اخلاق نہیں ہے، معاف کیجیے گا، یہ خوشامد ہے۔
اسے اخلاق نہیں کہا جائے گا، اسے خوشامد کہا جائے گا۔ تکبر اور ہے، خودداری اور ہے۔ اسلام کا حکم ہے خوددار بننا ہے، تو تکبر اور ہے اور خودداری اور ہے، اخلاق اور ہے، خوشامد اور ہے، اور کہوں سخاوت اور ہے، فضول خرچی اور ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب امیر نہج بلاغہ میں فرماتے ہیں کن سمحن ولا تکن مبذرا، دیکھو سخی بننا، فضول خرچ نہ بننا۔ تو سخاوت اور فضول خرچی کا فرق بھی سنیے اور اچھی طرح سے نوجوان سمجھیں سخاوت اور فضول خرچی کا فرق کیا ہے۔ دنیاوی رسموں پر خرچ کرنا فضول خرچی ہے، سلامت رہیں آپ۔ کیک کاٹے جا رہے ہیں، کیک کاٹے جا رہے ہیں، میرج اینیورسری پر کیک کاٹے جا رہے ہیں، ہم نے دیکھا سامنے کیک رکھا ہے، بھیا یہ کون سی اسلامی تہذیب ہے؟ ان موضوعات پر تبلیغ کیوں نہیں ہوتی؟ مجھے یہ تو بتائیے ان موضوعات پر تبلیغ کیوں نہیں ہوتی ہے جو بلا وجہ کی بےتکی رسمیں ہیں۔ میرج اینیورسری ہے، شادی کی سالگرہ ہے، کیک رکھا ہے، چھری ایک ہے ہاتھ دو ہیں، اور بے حجابی کی کیا کیفیت ہے میں نہیں بتا سکتا ہوں، اور اس کے بعد وہ فوٹو جو ہے وائرل بھی ہوگا، اسے ڈی پی پہ بھی لگایا جائے گا۔ یہ فضول خرچی ہے، یہ بے غیرتی ہے، یہ بے حیائی ہے۔ نہیں ذرا ذہنوں کو جگاؤ، فضول خرچی اور ہے، سخاوت اور ہے۔ دنیاوی رسموں پر خرچ کرنا فضول خرچی ہے، آل محمد کے ذکر کے لیے خرچ کرنا سخاوت نہیں عبادت ہے۔ یہ سخاوت نہیں، یہ عبادت ہے۔ لفظوں کے فرق سمجھیے، اخلاق، خوشامد، سخاوت، فضول خرچی، کئی لفظیں بول چکا ہوں۔ شجاعت اور ہے، قساوت اور ہے، اللہ ہے نا۔ اسی طریقے سے اتحاد اور ہے، رواداری اور ہے۔ ہائے ہائے میں سب کچھ کہہ چکا ہوں، خدا کی قسم آپ کس وادی فردوس میں بیٹھے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن میں جملہ ہدیہ کر چکا ہوں۔ اتحاد اور ہے، رواداری اور ہے۔ اسلام نے رواداری کا حکم دیا، میرے پڑوس میں کوئی یہودی رہتا ہے اس سے رواداری کا حکم ہے، اہل ہنود رہتے ہیں رواداری کا حکم ہے۔ اتحاد بین المسلمین، بڑے نعرے ہیں اتحاد بین المسلمین کے، اور بہت زمانہ ہو گیا ایک طرفہ نعرہ چلا آ رہا ہے جس کا جواب ہی نہیں دیا جاتا۔ تو یہ بھی سن لیجئے، ایسے اتحاد بین المسلمین کا کیا فائدہ جس سے اختلاف بین المومنین ہو جائے، جس سے اختلاف بین المومنین ہو رہا ہے، مومنین کے درمیان اختلاف ہوا چلا جا رہا ہے۔ آپ خود بتائیں، ایک ممیز بچہ بتا سکتا ہے اس پر کہ ہم لوگ باہر والوں کو تو گلے لگا رہے ہیں اور گھر میں بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، تو پہلے کہاں اتحاد ضروری ہے؟ پہلے شیعت کو تو متحد کیجئے۔ آپ نے غیروں کے نظریات بیان کر کے شیعت کو منتشر کر دیا۔ سیاست کو سیاست رہنے دیجئے، شریعت کو شریعت رہنے دیجئے۔ میں لفظ بدلتا ہوں، سیاست کو مذہب نہ بنائیے، مذہب کو سیاست نہ بنائیے۔ جو شیعت ہے وہ پہنچاتے رہیے اور نسلوں میں پہنچاتے رہیے اور بتاتے رہیے۔ اچھا بات اتحاد کی ہے، جائیے تحقیق کیجئے اور مجھے بتائیے جہاں جہاں اتحاد کے نعرے بلند ہوئے مجھے انصاف سے بتائیے گا کتنے لوگ ادھر آئے؟ بڑے بڑے شہر، بڑی بڑی بستیاں، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے اتحاد کے نعرے، کتنے لوگ ادھر آئے اس کے نتیجے میں؟ اور اب مجھ سے سنیے، جہاں جہاں مناظرہ پڑھا گیا، اللہ اکبر، ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، پورا پنجاب اٹھا کے دیکھیے، پورا سندھ اٹھا کے دیکھیے، یہ جو لوگ شیعت کی طرف آئے مناظرے کے نتیجے میں آئے،
نہیں، اس بات کو ایسے سمجھیے اگر آپ اتحاد کی لوری سے سلاتے رہیں گے غفلت میں رہے گا مسلمان. جب اس کے سامنے بتایا جائے گا کہ رسول کی وہ بیٹی جو رسول کی پارائے جگر ہے، جو بذات الرسول ہے، جو شہزادی عالمیان ہے، جو مادر حسنین ہے، جو ذخیرہ پس حجاب قوسین ہے، وہ بی بی جو سورہ کوثر کی آبرو ہے، وہ بی بی جو محور بزم پنجتن ہے، وہ بی بی جس کی چادر اہل بیت کا حصار ہے. جب اس شہزادی کا ذکر ہوگا، اس شہزادی کے فضائل بیان کر کے اس کے حق کا ذکر ہوگا. اگر یہاں ذرا سی بھی سچائی موجود ہے تو انسان خواب غفلت سے بیدار ہوگا. خواب غفلت سے بیدار ہوگا. یہ مجالس اسی لیے ہیں تاکہ لوگوں کو بیدار کیا جائے اور بتایا جائے کہ حق کس کا تھا اور چھیننے والا کون تھا. چھیننے والا کون تھا؟ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، چلیے رواداری کہیے یا اتحاد کہیے، ایک جملہ سنیے، سارے مسلمانوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، نہ شیعہ بنیے نہ سنی بنیے، سچے مسلمان بن جائیے، سچے عاشق رسول بنو. رسول کے عاشق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی بطول بیٹی جس سے ناراض چلی جائے اس پر لعنت پڑھو. جتنے مناظرے ہوئے، جتنی ڈیبیٹ ہوئی، آپ سندھ میں جائیے، میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے. پنجاب جائیے، منقسم پنجاب، سرحد کے اس طرف پنجاب، کتنے بڑے بڑے مناظر گزرے ہیں، کیسے کیسے لاسانی مناظر گزرے ہیں، اور ایسے ایسے مناظر کہ بحث ہو رہی ہے، نہیں بدل رہے. ایک سید زادے نے اس عالم سے جو کسی طریقے سے ماننے کے لیے تیار نہیں تھا تنہائی میں بلایا، بلانے کے بعد سر پہ قرآن رکھا اور کہا یہاں تم ہو اور ہم ہیں، قرآن تمہارے سر پہ ہے جو اللہ کی کتاب ہے، قیامت میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کو جان دینا ہے. اتنا بتا دو صدق سیدہ کا حق تھا یا نہیں تھا؟ سارا غرور ٹوٹا اور ادھر سے ادھر آیا. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ آئے. بھیا ادھر آتے ہی وہ ہیں جو پڑھے لکھے ہو. کیسے کیسے لوگ گزرے. جب حق سیدہ سلام اللہ علیہ کی بات آئی ہے تو لوگوں کو شیعت سمجھ میں آئی ہے کہ شیعت ہے کیا. ہمارے یہاں رشتہ داری پیمانہ نہیں، وفاداری پیمانہ ہے. میں نے تیزی سے جملہ کہہ دیا اور تیزی سے جملہ گزر گیا. ہمارے یہاں رشتہ داری پیمانہ نہیں کہ کون رسول کا رشتہ دار ہے، ہمارے یہاں پیمانہ ہے کہ کون رسول کا وفادار ہے. جو رسول کا وفادار ہے وہ ہمارا ہے، جو رسول کا وفادار نہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ابو لہب خاندانی ہے، جو لوگوں نے بتایا خاندانی خاندانی. بعض موضوعات وہ ہیں جو ابھی تشنہ تحقیق ہیں، اس لیے بڑی احتیاط سے گزر گیا ہوں. تو سگا چچا ہے، مگر تبت یدا کی آیت آ گئی. آئی کہ نہیں آئی؟ اب اس پر بھی نتیجہ نکالیے. قرآن نے پیمانہ دے دیا کہ اگر رسول کا خاندانی چچا بھی ہو، سگا چچا بھی ہو، رسول کا وفادار نہ ہو تو تبرہ کرتے رہنا. میں کچھ کہہ رہا ہوں تو بھیا جب قرآن نے سگے چچا کو نہیں چھوڑا تو سسرالی رشتہ داروں کو ہم کیا چھوڑے؟
دیجئے ایک صلوات تو پڑھنے ہی دیجئے بآواز بلند. صلی علی محمد و آلہ. نعرے کا، داد اور تحسین کا میں اپنے وقت میں کاؤنٹ نہیں کروں گا، آپ مطمئن رہیے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب در سیدہ جلانے کا واقعہ سنایا جائے، بتایا جائے کس کا حق تھا، کس نے چھینا، جب یہ بتایا جائے گا، اگر متلاشی ہے حق کا تو خدا کی قسم ادھر آئے گا، بشرطے کہ توفیق پروردگار. اس لیے کہ آل محمد علیہ السلام کے دروازے تک آنے کے لیے توفیق کی ضرورت ہوتی ہے، اور توفیق کے لیے ظرف کا پاک ہونا ضروری ہوتا ہے. ظرف پاک ہے، توفیق کے لیے ظرف کا پاک ہونا ضروری ہے. اگر ظرف پاک ہے تو موفق ہوتا ہے وہاں سے. اب قوم کی زبان میں کہوں، علماء کہتے ہیں موفق باشید، معید باشید، یعنی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے توفیق مل جائے، اللہ کی طرف سے تائید حاصل ہو جائے. تائید اور توفیق کے بغیر ان کے دروازے پر کوئی نہیں آتا. ستارے بہت تھے، جسے توفیق ملی وہی دروازے پر آیا. اور مجھے جملہ کہنے دیجئے، مجھے یاد نہیں یہ جملہ کہا ہے کہ نہیں کہا، مگر جملہ سنیے. تم علم نجوم کی روشنی میں اپنے مقدر ڈھونڈتے ہو ستاروں میں، ستارہ اپنا مقدر ڈھونڈتا ہے فاطمہ کے دروازے پر. ان کے دروازے پر مقدر بناؤ. جو ان کے دروازے پر مقدر بناتا ہے پھر اسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. بھئی یاران طریقت نے بڑے تمطراق کے ساتھ لکھا ہے کہ صحابہ ستارے ہیں. لکھا ہے نا. ابھی برخوردار نے جو پورا کلام پڑھا ہے صحابیت کی عظمت پر، خدا کی قسم یہ اعلان ہے اس بات کا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے وہ ہماری مجلس میں اس بچے کا کلام بھی سن لیں، تاکہ معلوم ہو جائے جو معیار صحابہ کے ماننے کا ہمارے یہاں ہے وہ کہیں نہیں ہے. لوگ تو آج تک یہی سی غلط فہمی میں جی رہے ہیں، یہ صحابہ کو برا کہتے ہیں، یہ صحابہ کو برا کہتے ہیں، یہ صحابہ کو برا کہتے ہیں. خدا کی قسم ہم صحابہ کو برا نہیں کہتے، اللہ کی قسم ہم صحابہ کو برا نہیں کہتے. مگر یہ بھی سنیے، صحابہ کو برا نہیں کہتے، بروں کو صحابی نہیں کہتے. حدیث لکھی گئی اور یہ حدیث بیان کی گئی صحابہ ستارے ہیں. میں مان لیتا ہوں کہ صحابہ ستارے ہیں، مگر ستارے کی سیرت کیا ہے؟ اس نے اس بلندی کو چھوڑا اور در زہرا کی بلندی پہ آیا. تو جو سیدہ کے دروازے پر آ جائے وہی تو ستارہ ہے. اس کے دروازے پر خلوص کے ساتھ آ جائے، انکسار کے ساتھ آ جائے، عاجزی کے ساتھ آ جائے، وہی ستارہ ستارہ بھی ہے. خدا کی قسم میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کبھی سوچے مسلمان کہ رسول کی وہ بیٹی جس کے دروازے سے غیرت کی بھیک مانگتی ہو، حیا جس کے دروازے کی کنیز ہو، وہ دربار میں گئی کیوں؟ کہا صاحب ایک باغ، مسئلہ باغ کا نہیں ہے. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں معتزلی، نظام معتزلی. ان سے ان کے شاگرد نے پوچھ لیا کہ سرکار یہ بتائیے اب تنہائی ہے، آپ ہیں حجرے میں اور میں ہوں،
یہ بتائیے فدق شہزادی کا حق تھا کہ نہیں تھا؟ سینے کو بس ہوسا اور ایک جملہ کا اگر تم میرے معتمد نہ ہوتے تو نہ بتاتا، لیکن تم میرے قابل اعتبار شاگرد ہو تو سنو، حق تو بی بی ہی کا تھا۔ کہا تو پھر دیا کیوں نہیں؟ کہا اگر باغ دے دیتے تو خلافت بھی دینا پڑتی۔ ارے بہت بڑا جملہ ہے، اگر آپ محسوس کریں۔ بہت شکریہ شہزادی کا دربار میں آنا، اس میں کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ کوئی صاحب قدرت خطیب پیدا نہیں ہوا، قادر الکلام خطیب پیدا نہیں ہوئے، ابھی وہ ذہن جو اس منزل تک پہنچ سکیں اور بتا سکیں کہ کیوں۔ ہاں ہم اپنی بشری حدود جانتے ہیں، اس لیے بتا سکتے ہیں کہ کیوں گئی۔ بھئی جو اس عالم نے جواب دیا، کتنا زبردست جواب ہے مولانا، کہ اگر باغ دے دیتے تو خلافت دینا پڑتا۔ اب آیت سنیے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ بی بی آئی دربار میں، وراثت کا انکار کیا گیا۔ وراثت کا انکار ہے نا، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انہی کو وارث بنائیں گے، انہی کو امام بنائیں گے۔ یعنی جہاں وراثت ہے وہی امامت ہے۔ اگر سیدہ کی وراثت مان لی جاتی تو امامت علی کو ماننا پڑتی، یہ ماننا پڑتا کہ امام علی ہیں، علی کی امامت کو تسلیم کرنا پڑتا قہرن جبرن۔ اور کیوں آئی؟ کس لیے آئی؟ کائنات کا رسول اس دنیا سے جاتے جاتے زمانے کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے، انی تارکم، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب قرآن اور اپنی اطرت اہل بیت۔ تو کہنے والے نے کہا حسبنا، ہمیں کتاب کافی ہے۔ بت پرستی کی پرانی عادت تھی، اس لیے انہیں تو عادت یہ ہے کہ انہیں خاموش شادی چاہیے، جو نہ روکتا ہو نہ ٹوکتا ہو۔ اس نے کہا ہمیں کتاب کافی ہے۔ انکار کیا اہل بیت کا، یعنی جانتا تھا کہ قرآن کی زبانیں یہی ہیں۔ اللہ اکبر، قرآن کی زبان یہی ہے، قرآن کا لہجہ یہی ہے، قرآن کی زبان یہی ہے، قرآن کے معلم یہی ہیں، قرآن کے مدرس یہی ہیں، اور قرآن کے وارث یہی ہیں۔ اس نے کہا ہمیں کتاب کافی ہے۔ اب بڑے خوش ہیں صاحب، ہم کتاب والے، ہم کتاب والے، ہم قرآن والے۔ شہزادی نے کہا جھوٹے کو جھوٹے کے گھر تک نہ پہنچایا تو بطول نہ کہنا۔ پیغمبر نے دو چیزیں پیش کی، قرآن اور اہل بیت۔ اقرار کس چیز کا ہے؟ قرآن کا، انکار اہل بیت کا علیہ الصلوۃ والسلام۔ شہزادی دربار میں آئی تو اگر قرآن والے تھے تو لاوارث جھوٹی حدیث نہ سناتے، قرآن کی آیت سناتے۔ اور شہزادی نے اپنے خطبہ فدق میں وہ آیتیں سنائی، کس نبی نے کس کو وارث بنایا، کون کس کو وارث بنا کے گیا۔ یعنی بتا دیا کہ تم نے میرے بابا کے سامنے یہ وعدہ کیا تھا ہم قرآن والے، اب ہم قرآن کی آیتیں پیش کر رہے ہیں، تو تم نے قرآن کا بھی انکار کر دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ تم جھوٹے ہو، نہ قرآن والے ہو نہ اہل بیت والے۔ وہاں اہل بیت کا انکار، یہاں قرآن کا انکار۔ ارے وہ دربار میں بیٹھنے والا تو سیرت رسول سے بھی آشنا نہ تھا،
مسلمان بھائیوں کس کی باتیں کر رہے ہو؟ کسے اپنا رہبر مان رہے ہو؟ وہ تو سیرت رسول سے بھی آشنا نہ تھا، اختلاف اپنی جگہ، لیکن سیرت رسول یہ تھی جب شہزادی آتی تھی تو رسول مسئلہ چھوڑ دیتے تھے۔ اگر اسے سیرت رسول یاد ہوتی تو اپنی جگہ بیٹھا نہ رہ جاتا۔ یہ تو سیرت رسول والا بھی نہیں ہے۔ لعنت بے شمار بے شمار۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر الجزا وافر الجزا واکثر الجزا واحسن الجزا۔ خدا آپ سب کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ اس لیے کہ آپ شہزادی سلام اللہ علیہ کے ذکر میں جس انداز سے بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں، اور مسلسل مجالس ماشاءاللہ گھوسی کے مومنین بھی آئے ہیں اور دور دراز سے لوگ یہاں آئے ہیں اور مسلسل مجالس ہو رہی ہیں، بہترین بیانات آپ نے سماعت فرمائے ہیں، بے شک انہی کا صدقہ ہے، ہم ہی نہیں کائنات ان کا صدقہ ہے۔ ارے میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، ہم ہی نہیں کائنات ان کا صدقہ ہے، اسی لیے صدقہ ان پر حرام ہے۔ پوری کائنات انہی کے لیے بنی ہے۔ لولا لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو پیدا کرنا مراد نہ ہوتا تو ہم کائنات کو نہ بناتے، کائنات کو نہ بناتے۔ بات یہیں تک ہے، نہیں اس سے آگے بھی بات ہے۔ بات آئی ہے تو سنیے، لولا کا لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مراد نہ ہوتا تو کائنات کو خلقت وجود عطا نہ کرتے، لباس وجود نہ پہناتے۔ پوری کائنات بنی رسول کی وجہ سے، اور بات تو اس سے آگے بھی ہے حدیث میں، بات تو اس سے آگے بھی ہے۔ اگر سیدہ نہ ہوتی تو نبوت و امامت بھی نہ ہوتی۔ میں نے تو بڑی احتیاط سے بات کہی ہے، میں نے بڑی احتیاط سے بات کہی ہے، علماء سے پوچھ لینا یہ حدیث قدسی ہے کہ نہیں، بہت احتیاط کے پیرائے سے گزرا۔ اگر سیدہ نہ ہوتی تو نبوت و امامت و ولایت بھی نہ ہوتی۔ نبوت و امامت و ولایت شہزادی کی وجہ سے، اسی لیے سب کا تعارف شہزادی کے نام سے ہو رہا ہے، چادر زہرا میں بی بی کے نام سے تعارف ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ بی بی ہے۔ ایک جملہ یاد آیا تو بخل نہیں کروں گا، بخیلوں کا منبر نہیں، سخی ابن سخی کا منبر ہے۔ ہم لفظوں کے فقیر، خیالات کے مفلس، مصروں کے کنگال، ہماری اوقات اور حیثیت کیا کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم ان کے فضائل پڑھتے ہیں۔ ان کے فضائل پڑھنے کے لیے یا خدا کی زبان ہو یا نبی کی زبان ہو، ان کے فضائل کے لیے یا خدا کی زبان ہو یا نبی کی زبان ہو۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو مشہور حدیث ہے، بہت مشہور زمانہ حدیث ہے۔ اب اس پر بھی اس طالب علم کی 2-3 باتیں سماعت کیجئے، مجھے اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ تھکے نہیں ہیں۔ صلی علی محمد و آلہ محمد۔ میں مستقل سفر میں ہوں، دور دراز کا سفر طے کر کے طویل مسافت کے بعد صلی علی محمد۔ اور اگر تھکاوٹ اور ضعف کا احساس ہو تو ذکر شہزادی کونین کے سائبان میں آ جائیے، ضعف دور ہو جائے گا۔ جنہیں حدیث قصہ یاد ہے وہ جملے کا لطف لے، اس لیے کہ حکیم امت پیغمبر اس کی چادر میں آتا ہے تو ضعف دور ہو جاتا ہے۔
وہ حکیم امت پیغمبر جو جان کائنات ہے، روح دو عالم ہے، سید المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، ماخذ ممکنات ہے، معلم لوح محفوظ ہے، شناسہ رموز عدیت ہے، ثمرہ شجر خلت ہے، بے سایہ نبی جس کی چادر کے سائبان میں آ جائے اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ بے سایہ نبی جس کی چادر کے عظیم سائبان میں آ جائے اور ذوق دور ہو جائے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فاطمہ تو یہ نبی کا کلام ہے، اور یاد رکھیے کہ نبی کا کلام کلاموں کا نبی ہوتا ہے۔ اسی طرح بیدار رہیے تو گفتگو کرنے کا لطف ہے۔ رسول کا کلام کلاموں کا رسول ہوتا ہے۔ یہ کہنے والا وہ نبی ہے جو اپنی زبان سے ادا ہونے والے جملے کو اللہ کی طرف منسوب کر دے تو آیت بن جاتی ہے، اپنی طرف منسوب کرے تو حدیث کہلاتی ہے۔ اس نبی نے کیا فرمایا؟ فاطمہ تو بزت من، فاطمہ، یہی ترجمہ ہو رہا ہے آج تک جو امام علی صاحب نے کیا، عام ترجمہ یہی ہے۔ میں کسی کے ترجمے کو غلط ثابت نہیں کر رہا ہوں، لیکن تحقیق کے دروازے کھلے ہیں۔ مجھے اجازت دیجئے کہ اس میں کوئی معنی پیدا کر کے آپ تک پہنچاؤں، کوئی مطلب آپ تک پہنچایا جائے، یہی تو ترجمہ ہو رہا ہے۔ جو ترجمہ کروں گا، ترجمانی کرنا آپ کا فرض ہے، ترجمانی کرتے رہیے گا۔ ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ فاطمہ جز ہے، سلام اللہ علیہ، صلی علی محمد و آلہ، جز ہے۔ تو اگر جز ہی ترجمہ ہے تو لفظ جز خود عربی ہے۔ مدرسے کی دال کھا کے مجھ جیسا طالب علم یہ جانتا ہے کہ جز عربی ہے، اور وہ رسول جس کی زبان سے ادا ہونے والے جملے لوح محفوظ کا مقدر بن جاتے ہوں، کیا اس رسول کو نہیں معلوم کہ جز کہہ دینا چاہیے؟ جز کہہ دینا چاہیے تھا پیغمبر، جز کیوں نہیں کہا؟ جز تو خود عربی ہے۔ کیا کہا؟ بضعت، بے زاد عین تے، بضعت۔ بضعت کے معنی جز ہیں مگر صرف جز نہیں، کچھ اور بھی ہیں۔ مولانا رضا علی صاحب قبلہ ادیب، خطیب، شعرا مقام انکسار میں کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ میں اپنی کمائی کی علم اور بے بضاعتی کے باوجود، انشاءاللہ سفر میں اس لفظ بضعت پر مزید گفتگو ہوگی۔ تو بضعت کے معنی جز ہیں مگر صرف جز نہیں، ٹکڑا ہے مگر صرف ٹکڑا نہیں، کچھ اور بھی معنی ہے بضعت کے۔ اب میں مجلس پڑھنے کے موڈ میں ہوں، اگر آپ بیدار ہوں، بضعت کے کچھ اور بھی معنی ہے، جز صرف جز نہیں، کچھ اور بھی معنی ہے، ٹکڑا کچھ اور بھی معنی ہے۔ بضعت کے معنی لغتیں اٹھائیے، عربی ادب کے جاننے والوں کو جمع کیجئے۔ بضعت کے ایک معنی ہے سرمایہ، یا علی یا علی یا علی۔ بضعت کے معنی بہت دور کا سفر طے کراؤں گا اگر بیدار ہو، جبریل سماعت کو بیدار رکھیے گا، بہت دور پہنچنا ہے۔ اگر معراج چاہتے ہیں آپ تو ذرا بیدار رہیے، اس لیے کہ اب میں موڈ میں ہوں کہ ایک بات پہنچا دوں۔ بضعت کے معنی سرمایہ، بضعت کے معنی دولت، بضعت کے معنی ذخیرہ، بضعت کے معنی جمع پونجی۔ سلامت رہے آپ، آباد رہے، بہت شکر گزار، بہت شکر گزار۔ نہایت اطہر سماعتوں سے خطاب ہے، بڑی پاک و پاکیزہ سماعتوں سے خطاب ہے، بڑے ذہین افراد سے خطاب ہے۔ بضعت کے معنی دولت، ذخیرہ، سرمایہ، جمع پونجی۔ نبی
بذات کا نام ہے، مطلب جو نبوت کی دولت ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. سلامت رہے آپ. بذات کے معنی نبی کیا فرما رہے فاطمہ تو بذات منی، مطلب جو نبوت کی دولت ہو. آپ نے خدا کی قسم گھٹنوں پہ کھڑے ہو کے داد دی. اب جو نتیجہ آئے گا اگر پورا مجمع اپنے قد کے ساتھ بلند بھی ہو جائے حق ادا نہیں ہوتا. اس لیے کہ اپنی اوقات سے پڑھ کے بات کر رہا ہوں، متوجہ رہیے گا. جو نبوت کی دولت ہو سیدہ، جو رسالت کی دولت ہو سیدہ، ارے میری شہزادی صرف نبوت و امامت و رسالت ہی کی دولت نہیں، جو توحید کا سرمایہ ہو اسے فاطمہ سے کہا جاتا ہے. توحید کی دولت، جو توحید کی دولت، جو توحید کی دولت اور روزانہ مجلسیں سنتے ہیں آپ. نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں کے سامنے یہ جسارت نہیں. نوجوانوں روزانہ مجلسیں سنتے ہو. ہم دنیا میں آنے سے پہلے فرشی اعضا پاتے ہیں. سلامت رہیں. یہ فرشی اعضا کی تربیت یافتہ قوم ہے. کنایا سمجھنے والے افراد آپ سے بہتر نہیں، اشارہ سمجھنے والی قوم آپ سے بہتر کوئی نہیں. خدا کی قسم فرشی اعضا کی تربیت ہے. جو فرشی اعضا کے خلاف بولتے ہیں انہیں بولنا بھی اسی فرشی اعضا نے سکھایا ہے. کون پہنچا ہے میرے جلدے کی گہرائی؟ کچھ لوگ وہ ہیں جو فرشی اعضا ہی میں اصلاح کی کوششیں کرتے ہیں. بھیا اس قوم کو صلاح کی نہیں، اصلاح کی نہیں، صلاح کی ضرورت ہے. تو فرشی اعضا کی تربیت یافتہ قوم ہے. اگر یہ فرشی اعضا نہ ہوتا تو جینے مرنے کے آداب نہ آتے، گفتگو کرنے کے سلیقے نہ ہو. یہ فرشی اعضا نہیں، خاتون جنت کا کھینچا ہوا حصار عافیت ہے. اچانک برجستگی کے ساتھ خاتون جنت کا، سلامت رہے، خاتون جنت کا کھینچا ہوا حصار عافیت ہے. عافیت اسی کو ملے گی جو اس حصار میں آئے گا، جو اس حصار سے باہر جائے گا تخت حکومت پر بھی بیٹھے گا، مطمئن نہیں ہوگا. اس لیے کہ اطمینان سیدہ کے دروازے پر ملتا ہے. اب رضا علی صاحب کیا کہوں، کوئی لکھی ہوئی مجلس ہوتی تو اب تک میں بات سے بات کہہ کے بات کو مکمل کر چکا ہوتا ہے. کوئی بریکٹ میں لکھی ہوئی نہیں ہے، آتا ہے اور آدھا ہے. آپ سب کے اوپر بھی وہیں سے آتا ہے، ورنہ ہر مجمع میں یہ باتیں کرنے کو دل بھی نہیں چاہتا ہے. زندہ سماعت مجمع ہے، پاک طبیعت مجمع ہے. سیدہ کے دروازے پر آئیے، اطمینان حاصل ہوتا ہے. اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے دیکھا کیجئے کہ مجلس کے بعد کتنا اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے. اطمینان کیا ہے؟ ایمان کا چہرہ ہے اطمینان. اللہ اکبر. اگر باطن میں ایمان ہو تو چہرے کے ظاہر پر اطمینان ہوتا ہے. سیدہ کے دروازے پر آؤ تاکہ اطمینان حاصل ہو، اس لیے کہ سیدہ کا بیٹا نفس مطمئنہ ہے. بہت شکریہ.
ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد کس میں یہ طاقت و ہمت ہے کہ اس بی بی کے لیے کہے کہ ہم نے فضائل پڑھ دیے؟ جو سرمایہ توحید ہے، جو ذخیرہ پس حجاب قوسین ہے، ذخیرہ پس حجاب قوسین. میں نے پہلے کیا عرض کیا؟ نبوت و رسالت کی دولت ہے سیدہ، اور اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ توحید کی دولت ہے سیدہ، توحید کا سرمایہ ہے بی بی. یہی عرض کیا نا. تو اب پوچھیے آپ کہ توحید کا سرمایہ کیسے ہیں شہزادہ؟ 14 معصومین علیہ السلام، اللہ نے 13 معصوموں کو اصلاب طاہرہ سے ارحام مطہرہ تک گزارا. ہیں یہاں مجلس میں جو میں نے بحث اٹھائی، 13 معصومین علیہ السلام کا نور آدم کی پیشانی سے گزارا، اصلاب طاہرہ سے ارحام مطہرہ تک گزارا. زیارت کے جملے ہیں، کوئی میرا بیان نہیں ہے، زیارت. معصومین علیہ السلام 14 ہیں، 13 کے انوار مقدسہ کو اللہ نے انبیاء کے اصلاب سے گزارا، ارحام مطہرات سے گزارا. لیکن بی بی کا نور نہ کسی نبی کو دیا، نہ کسی رسول کو عطا کیا. نہیں، اگر آپ جاگ رہے اور ماحول وہی ہے تو میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. 13 معصومین علیہ السلام کے انوار مقدسہ ارحام مطہرہ سے گزارے، اصلاب مطہرہ سے گزارے، انبیاء اور مرسلین کے اصلاب سے گزارے. لیکن بی بی کا نور نہ کسی نبی کو دیا، نہ ملک مقرب کو دیا، نہ کسی رسول کو دیا، نہ کسی مرسل کو عطا کیا. نہیں، جبرائیل کو قرآن لانے کی اجازت ہے، نور سیدہ لانے کی اجازت نہیں ہے. نور سیدہ لانے کی اجازت نہیں ہے. جبرائیل قرآن لاتے ہیں، سورے لاتے ہیں، آیتیں لاتے ہیں، مگر نور سیدہ کسی نبی کو دیا، رسول کو، کسی مرسل کو، ہادی کو؟ ایک کو دیا اور دینے کے بعد پورا سورہ نازل کر دیا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے عطا کیا. اور دیا کب، کیسے عطا فرمایا؟ قرآن، نبی گھر بیٹھے ہیں، قرآن آ رہا، آیتیں آ رہی ہیں، سورے آ رہے ہیں، پورا قرآن آ گیا، رسول بیٹھے ہیں، ہے نا؟ احکام آ گئے، دین آ گئے، آ گیا شریعت. نبی کو سب کچھ گھر بیٹھے ملا، مگر نور بی بی سیدہ گھر بیٹھے نہیں ملا. ایک رات معراج پر بلایا، سواری بھیج کے بلایا، اور رات میں بلایا اور بی بی کا نور عطا فرمایا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، رات میں بلایا ہے. غدیر دن کے اجالے میں ہے. غدیریوں میں جملہ کہہ رہا ہوں، غدیر دن کے اجالے میں ہے. نبی کی معراج رات میں ہے. پروردگار دن کے اجالے میں کیوں نہیں بلایا؟ رات کی تاریکی میں کیوں بلایا؟ کہ کسی پردہ دار بی بی کا نور عطا کرنا ہے، اس لیے دن کے اجالے میں نہیں، رات کی تاریکی میں بلایا.
لفظ بھی شاید میں بدل کے کہوں تو زیادہ لطف آئے، پردہ شب میں بلایا، پردہ شب میں بلایا۔ نبی کو سب کچھ گھر بیٹھے ملا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اصول دین، فروع دین، جو بھی آپ سنتے ہیں، نبی گھر بیٹھے ہیں، پیغام آ جاتا ہے، گھر بیٹھے ملا۔ مگر بیوی کا نور گھر بیٹھے نہیں، نبی کو خود جانا پڑا۔ میں نے 3 موقعوں پر پیغمبر کو چل کر جاتے ہوئے دیکھا، کچھ لینے کے لیے جاتے ہوئے دیکھا۔ تاریخ اٹھاؤ، 3 موقع ہیں جہاں نبی خود گئے، پورا دین گھر بیٹھے آیا۔ نبی گھر بیٹھے ہیں، طٰہٰ کا لقب آ گیا، یاسین کا تاج آ گیا، مزمل کی رضا آ گئی، مدثر کی قبا آ گئی، دین آ گیا، شریعت آ گئی، گھر بیٹھے۔ 3 موقعوں پر نبی کو چل کر جاتے ہوئے دیکھا۔ یہ شب معراج نور سیدہ لینے گئے، یا خدیجہ کے دروازے پر خدیجہ کو لینے کے لیے آئے۔ نبی کی بیویاں ہیں، اور بہت سی بیویاں ہیں، سب کی بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ کیا کسی زوجہ کے دروازے پر نبی بارات لے کے آئے؟ جو گھر بیٹھے مل جائے وہ اور ہے، جسے لینے نبی جائے وہ خدیجہ ہے۔ یہ شہزادی کی والدہ گرامی ہے، بڑے موازنے ہوتے ہیں، بڑی باتیں ہوتی ہیں، وہ بھی ام المومنین ہے۔ میں تو ایک لفظ کہہ رہا ہوں، آتھر بھائی کا میں نے انتظار کیا کہ یہاں تک پہنچ جائیں تو جملہ مکمل کروں گا۔ سب مومنین کی مائیں ہیں، لکھا ہے قرآن میں، ٹھیک ہے مومنین کی مائیں ہیں، لیکن ایک جملہ سنو، مادر ملت ہونا اور ہے، مادر عصمت ہونا اور ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ صرف ام المومنین نہیں ہے، ام المعصومین ہے۔ مادر عصمت ہونا اور یا بہرحال اب اس موضوع پر جانا نہیں چاہ رہا ہوں، یہ تو میں نے انتظار میں کہ جملہ میں پہنچانے کے قابل ہو جاؤں، ماحول باقاعدہ آمادہ ہو جائے۔ نبی کو سب کچھ گھر بیٹھے ملا، 3 موقعوں پر جاتے ہوئے دیکھا۔ نور سیدہ لینے معراج پر گئے، خدیجہ کو لینے کے لیے خدیجہ کے دروازے پر آئے، 2 موقع۔ 16 رجب کو کعبے سے علی کو لینے کے لیے آئے، 3 موقع۔ سلامت رہے آپ۔ خداوند عالم ہم سب کی توفیقات اور معرفت میں اضافہ کرتا ہے، حسب توفیق ہوتا ہے، جو کچھ مولا کی اجازت ہوتی ہے وہی سب کچھ پڑھا بھی جاتا ہے، وہی کچھ بتایا بھی جاتا ہے۔ تو 3 موقعوں پر پیغمبر خود چل کے جاتے ہیں، جس کا ہر قدم مسافر چرخ چہرم کے لیے نقش قدم بن جائے۔ وہ رسول چل کے جاتا ہے جس کی ایک ایک سانس
اور جس کی عصمت تکلم کی قسم خدا کھاتا ہو، جس کی عصمت تکلم کی قسم خدا کھاتا ہو، وہ رسول خود لینے کے لیے جاتا ہے۔ اگر بی بی کا نور سرمایہ نہ ہوتا تو عرش کے خزانوں میں اللہ نے رکھا نہ ہوتا، عرش کے خزانوں میں رکھا، عرش کے خزانوں میں رکھا۔ اور جب بی بی عرش کے خزانوں میں ہے تو اب ایک رات بلا لیا اللہ نے، نبی معراج پر گئے۔ لوگ معراج نامے تو سناتے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ معراج پر گئے کیوں اور لائے کیا۔ حاصل سفر معراج بی بی، حاصل سفر معراج بی بی، اس لیے زحمت فرمائی تھی، اس لیے گئے تھے بی بی کا نور لے کے آئے۔ اور جب اللہ نے، خدا کرے کہ بس یہ آخری بات ہو، اس کے بعد ربط مذاہب آپ سے اجازت، اور اللہ نے معراج کا بھی جو نقشہ کھینچا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان، الذی اس میں موصول ہے، الذی اس میں موصول ہے، علماء سے پوچھ لیجیے اس میں موصول۔ اب اس کا ترجمہ ہوگا سبحان اللہ، یعنی اللہ نے پیغمبر کو نور سیدہ عطا کرنے کے لیے معراج پر بلایا تو اللہ بھی چپ نہیں ہے، کہہ رہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے بھیا مجلس میں سبحان اللہ کہنا بدعت نہیں ہے، سنت پروردگار ہے، تسبیح پروردگار ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا خود کہہ رہا ہے سبحان اللہ۔ اب اس میں جو ہے وہ ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ نے جب معراج کو بلایا اور آیت میں ذکر کیا تو یہ نہیں کہا کہ میں کریم ہوں راتوں رات معراج پر لے گیا، میں غفور ہوں راتوں رات معراج پر لے گیا، سبحان کہا۔ اس میں کوئی استعارہ، کوئی کنایہ، کوئی رمز، کوئی لطیف اشارہ۔ ہاں جب ستارہ آیا بی بی نے کہا اللہ اکبر، ٹکا الحمدللہ، ادھر سے ادھر گیا، سبحان اللہ۔ بڑی تیزی کے ساتھ میں نے بات پہنچا دی، بہت تیزی سے آپ نے صبر کیا۔ سبحان اللہ کب کہا جاتا ہے؟ بلندی کے احساس پر ایمان کی زبان کہتی ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب مجلس میں آپ کے ایمان میں بلندی کا احساس آپ کو ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ایمان بلند ہوا تو کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ستارہ ادھر سے ادھر گیا، بی بی نے کہا سبحان اللہ۔ اللہ نے اسی کو قرآن بنا دیا۔ نبی معراج پہ ادھر سے ادھر گئے، اللہ نے کہا سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معراج کے ذکر میں قرآن صرف سفر معراج مصطفیٰ بیان نہیں کر رہا ہے، بلکہ قرآن تسبیح سیدہ سنا رہا ہے، تسبیح شہزادی کا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ جو تسبیح ہے یہ مسلمانوں میں پائی جاتی ہے، اور مسلمانوں کے یہاں تقریباً ہر فرقے میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، پڑھتے ہوں یا نہ پڑھتے ہوں مگر ہے، لوگ مانتے ہیں۔ جو علماء ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں تسبیح جناب زہرا صلوات اللہ علیہ، سبحان اللہ، صلی علی محمد، سبحان اللہ۔ اتنے کریم ہیں اہل بیت علیہ السلام، کون بتائے گا؟ اللہ کے کرم کے مظہر ہیں، اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا ہوں۔ اس کے کرم کے مظہر یہ ہیں۔ اور یہ بھی سنیے مولانا، آپ کی اجازت سے کہہ رہا ہوں، مولانا نے نہج بلاغہ میں جو فقیہ کی تعریف بیان کی ہے اس میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ فقیہ کون ہوتا ہے، کیا پہچان ہے اس کی۔ مولانا نے فرمایا کہ لوگوں کو اتنا پر امید بھی نہ بنا دے کہ وہ اعمال سے غافل ہو جائیں۔ یہ میرا نظریہ نہیں ہے،
یہ خطیب شب معراج کا نظریہ ہے. بیٹا بیٹھ جاؤ. مولانا نے کیا تعریف، کیا ڈیفینیشن بیان کی فقیہ کی. مبلغ کون ہوتا ہے، فقیہ کون ہوتا ہے، دین پہنچانے والا کون ہوتا ہے؟ جو قوم کو اتنا پر امید بھی نہ بنا دے کہ اعمال سے غافل ہو جائے قوم. جاگیے جاگیے، یہ مولا کا قول ہے. اتنا پر امید بھی ہم آپ کو نہ بنا دیں کہ آپ اعمال سے غافل ہو جائیں، اور اتنا زیادہ ڈرا بھی نہ دیں کہ اس کی رحمت سے مایوس ہو جائے. فقیہ وہ ہوتا ہے جو رحمت پروردگار سے مایوس نہ کرے. قرآن کی آیت لا تقنطوا من رحمت اللہ. آپ مجلسیں کرتے ہیں، ہم مجلسیں کرتے ہیں. خدا کی قسم اگر جذبے میں کچھ کبھی بھی رہ جائے تو وہ کریم ہے. وہ تو بہانہ تلاش کرتے ہیں. ہائے ہائے، اس جملے پر وہی بولیں گے جنہیں تجربہ ہے. وہ اتنے کریم ہے کہ عطا کرنے کا بہانہ دیکھتے ہیں. کوئی بہانہ مل جائے تو ابھی ان آزاداروں کی نیت پر شک نہ کیا جائے کہ کس نے کس نیت سے فرش اعضا بچھایا. حکم ظاہر پر لگایا جاتا ہے. حسن ظن کا حکم دیا ہے اسلام نے. مجھے آپ سے بہتر امید رکھنا چاہیے، اچھی امید رکھنا چاہیے. اور اس بی بی کے ذکر کے لیے ہمیں اپنے وجود کو بھول کر اپنے کو فنا کیجئے ان کے راستے میں تاکہ بقا مل جائے. جو ان کے راستے میں فنا ہوتا ہے اسی کو بقا ملتی ہے. جنہوں نے وعدہ کیا ہے کہ شفاعت ہم کریں گے، شفاعت ہم کریں گے. رونے والے بیٹھے ہیں، سب عزادار بیٹھے ہیں، ماتمی بیٹھے ہیں، کوئی شک کرنے والا تو نہیں ہے خدا نخواستہ. بی بی نے وعدہ کیا ہے جنت ہم دیں گے. کس کا وعدہ ہے؟ ابھی بی بی کے وعدے کو تو سمجھو کہ بی بی کا وعدہ ہے کیا. بی بی نے اپنا وعدہ دکھایا بھی تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اس کے وعدے کی اہمیت کیا ہے. آپ سے وعدہ جنت کا، بچوں سے وعدہ کیا صبح لباس آ جائے گا. ارے متوجہ ہو آپ، اس کے بعد کچھ نہ کہوں گا، اس کے بعد کچھ نہ کہوں گا. یا اللہ صلی علی محمد. خدا آپ کو ساقی کوثر کے صدقے میں آب کوثر سے سیراب کرے. بہت دیر سے آپ کوشش کر رہے ہیں کہ میں پانی پیوں. مجھے پانی کی نہیں، کوزہ سماعت سے شراب ولایت پینے کی ضرورت ہے. بی بی نے وعدہ کیا کہ لباس آ جائے گا. شہزادوں کا لباس آیا؟ بالکل آیا. اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں جنت میں کیسے جاؤ گے، جنت کہاں؟ کچھ لوگ تو یہ بھی ارے بھائی جنت میں جگہ بھی ہوگی کہ نہیں. خدا کی قسم اگر جنت نہ بھی ہوتی تو بی بی کے کہنے سے اللہ جنت بنا دیتا. خدا جنت بنا دیتا. صلی علی. لوگ اس بات پر شک کر رہے ہیں وہ جنت میں کیسے جائیں گے. جب بی بی نے کہہ دیا جنت میں جاؤ گے، ہم تمہیں جنت میں لے جائیں گے، تو اپنے کو اس لائق بنا لو کہ شہزادی کے وعدے کے لائق ہو جاؤ. تو پھر شک نہ کرنا، پھر شک نہ کرنا. شک کی گنجائش نہیں ہے، یا شک کی گنجائش نہیں ہے، وعدے کے قابل بنا لو. بس وعدے کے قابل بنا لو. انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ جنت ملے گی. جنت نہ ہوتی تو خدا جنت بنا دیتا.
کیسے بناتا جیسے دروغہ جنت کو درزی بنایا تھا. کیا مطلب مولانا کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیا جنت میں کپڑا تھا، دھاگا تھا، مشینیں تھیں، درزی تھا، ٹیلر تھا؟ کیا ہوا؟ صدیقہ نے کہہ دیا، صدیقہ نے کہہ دیا کہ لباس آئے گا. اب صدیقہ نے کہا لباس آیا. سمجھ میں آیا کن فیکون کے ترجمان کون ہیں؟ صدیقہ نے کہا لباس آئے گا، لباس آ گیا. ہم سے نہ پوچھنا جنت میں کیسے جاؤ گے، جنت کہاں ملے گی، جنت ہے بھی کہ نہیں ہے. ارے بھیا جیسے دھاگا نہیں تھا، کپڑا نہیں تھا، بی بی نے کہا لباس آئے گا تو لباس آ گیا. یہ جنت کی محتاج نہیں ہے. ارے میں تو بہت چھوٹی بات کہہ رہا ہوں، اور روا روی میں بہت چھوٹی بات کہہ دی. اہل بیت تو اہل بیت علیہ السلام ہیں، شہزادی کون ہے سلام اللہ علیہ تو خاتون جنت ہیں. ان کے تو غلام جنت کے محتاج نہیں. جن کا بہلول جنت کا تجارت تاجر ہو ان کے لیے شک نہ کرنا. اس بی بی نے وعدہ کیا ہے اور وہ بی بی میدان قیامت میں آئے گی. خدا کی قسم وہ بی بی میدان قیامت میں آئے گی. آواز آئے گی اپنی آنکھیں بند کر لو. انبیاء کو حکم ہوگا اپنی آنکھیں بند کرو. عرش کا پایا پکڑ کے کہیں گی پروردگار انصاف چاہیے. مجلس کا اصل حصہ ذکر مصائب ہی سے مخصوص ہوتا ہے. امام علی صاحب آپ نے بھرپور انداز میں مجلس سنی. ذکر مصائب میں بھی جڑے رہیے گا، چاہے یہاں بیٹھیے یا وہاں بیٹھیے. لیکن ذکر مصائب میں یہ سوچ کے بیٹھیے گا کہ زمانے کا امام آپ سے پرسہ لینے کے لیے آیا ہو. ہر مجلس میں 2 مہینے 8 دن آپ مجلسیں کرتے ہیں، عزاداری ہوتی ہے، سال بھر مجلسیں ہوتی رہتی. آپ ہر مجلس میں ذاکرین سے یہی جملہ سنتے ہیں کہ بی بی کا رومال آیا ہوگا. آج میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں کہ آج کس کا رومال آیا ہوگا؟ یہ اندھیرا ہوا ہے. معلوم ہے یہ اندھیرا کیوں ہوا ہے؟ جب مجلس میں اندھیرا ہو تو یقین کر لینا، جب مجلس میں چراغ گل ہو جائیں اور اندھیرا چھا جائے تو یقین کر لینا کہ شام کے اندھیرے قید خانے سے ایک بچی آ گئی ہوگی. جزاک اللہ جزاک اللہ. آج دادی کا پرسہ لینے کے لیے سکینہ آئی ہوگی. میری ماں بہنیں پس پردہ بیٹھی ہیں، میں نے ابھی دیکھا. آپ تو عزا خانے میں بیٹھے ہیں اور وہ شامیانے کے نیچے کس انداز سے رو رہی ہیں، کیسے تڑپ رہی ہیں. میری ماں بہنوں، خدا تمہاری گودیوں کو سلامت رکھے، تمہارے بچے سلامت رہیں، مگر سیدہ کا محسن سلامت نہیں رہا. آج زمانے کے امام کو پرسہ دو گے نا تو جب بی بی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا پرسہ دینا تو ننھے شہزادے حضرت مسلم کو فراموش نہ کر دینا. راہ ولایت علی کا سب سے پہلا شہید ہے. ابھی کچھ دیر پہلے امام علی صاحب نے یہاں مجھے اشارہ کیا کہ جناب محسن کا تابوت بھی برآمد ہوگا. رونے آئے ہو اور یقیناً رونے آئے ہو. خدا توفیقات میں اضافے فرمائے. کثیر البکا افراد تشریف فرمائے. تڑپ تڑپ کے رونے والے بیٹھے ہیں میرے ساتھ. خدا کی قسم شیعہ وہی ہے جو ان کے غم میں تڑپ تڑپ کے روتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو ان کے غم میں تڑپ کے روتا ہے نا، وہ دنیا کے بڑے بڑے غموں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے. نہ جانے کتنے حادثات ہوتے ہیں جو ٹل جاتے ہیں.
مجلس میں خلوص کے ساتھ آنے والوں اور تڑپ تڑپ کر رونے والوں، اب آپ متوجہ ہوں تو میں ایک بات کہوں، میں آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوں مگر یقین کیجئے کہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں. سید ہو کر ہاتھ جوڑ کے ایک بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر پہنچ جائے تو گریے میں کمی نہیں ہوگی. مولانا رضا علی صاحب قبلہ خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یہ جملہ ایک جملہ نہیں ہے بلکہ یہ پورا مقالہ لکھا جائے، تحقیق کی جائے. جملہ کیا ہے؟ جب کبھی سیدہ کی شہادت پڑھنا تو اپنے مولا جناب امیر کی مصیبت ضرور یاد کرنا. جزاک اللہ، جزاک اللہ، اجرکم اللہ. غیرت دار مردوں کا مجمع ہے. یہ کتنی بڑی مصیبت ہے کہ علی گھر میں بیٹھے ہیں اور دروازہ جلا دیا گیا. میں صرف دست ادب جوڑ کر ایک بات اور گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا سوال قائم نہ کیا جائے جس سے نوجوان مشکوک ہو جائیں. سوال قائم ہو تو اس کا جواب دیا جائے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں دست ادب جوڑ کر، کوئی اختلاف نہیں کر رہا ہوں، میں تو صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی سوال ہو تو ایک تو انداز اس کا ایسا ہو کہ نوجوان مشکوک نہ ہو جائے کہ یہی سوال تو ہم نے غیروں سے سنا تھا. اور دوسرا یہ کہ اگر سوال ہو تو اس کا جواب بھی کہیں نہ کہیں کسی حد تک پہنچایا جائے. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جس دروازے سے غیرت غیرت کی بھیک مانگتی ہے، آپ کے ہمارے گھروں میں شریف گھرانوں میں کوئی دروازے پر دق الباب کرتا ہے آنے والا تو یا بچوں کو بھیجا جاتا ہے یا مرد جاتے ہیں. کیا خواتین دروازے پر جاتی ہیں؟ جزاک اللہ، سمجھ گئے آپ. خدا آپ کے توفیقات میں اضافے فرمائے. اب اس سوال کا جواب کیا ہے؟ مجھے جواب بتائیے کہ کیا ہے جواب. تو اب سنو، دل پر ہاتھ رکھ کے سنو. شریف گھرانوں میں دروازوں پر خواتین نہیں جاتی. جس دروازے سے غیرت گھٹنیوں کے بل چلنا سیکھ رہی ہو، غیرت جن کے گھر کی کنیز ہو، شہزادی دروازے پر آئی کیوں؟ سوال سنا اور جواب سنو. یہ سوال جب میں آیا ہوں تو جوانوں کے ذہن میں گردش کر رہا تھا اور یہ بات ہوئی تو مجھ پر واجب ہے کہ اس کا جواب کسی حد تک آپ تک پہنچا دوں، مگر رونے میں کمی نہ کیجیے. اصل میں جب سیدہ کا دروازہ جلا، ہجوم ہوا، ظالم آئے، لکڑیاں جمع کی، آگ لگائی، تو یہ پہلا اتفاق نہیں تھا. اس سے پہلے بھی ظالم آ چکے اور علی سے مطالبہ ہے بیعت کا. علی سب کو منع کر چکے ہیں. اس سے پہلے لوگ آ چکے ہیں. اب لوگ دروازے پر آگ لکڑی لے کے آئے ہیں اور دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم دروازے پر آگ لگاتے ہیں. سیدہ نے پہلے علی سے اجازت لی ہے. علی، آپ کو آپ کے حق کا واسطہ، مجھے اجازت دیجئے کہ دروازے پر جا کے اتمام حجت کرو. بی بی حجت تمام کرنے کے لیے آئی ہے، اس لیے کہ اگر بی بی دروازے پر آ کر یہ نہ بتاتی کہ میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، یہ تمہارے رسول کی بیٹی کا دروازہ ہے، تو ظالم آنے والے وقت میں کہتے ہمیں کیا معلوم تھا کہ سیدہ ہے. پہلے سیدہ نے حجت کو تمام کیا کہ دیکھ لو، اور سیدہ نے قدم قدم پر بتایا ہے کہ علی کا حق فراموش کر رہے ہو. میں سارے سوالوں کے جواب دے رہا ہوں، اگر آپ متوجہ ہوں کوئی شک نہ رہ جائے ذہن میں. سیدہ کا دروازہ جلا کیوں؟ غدیر کو مٹا نہ سکے، حق علی کو لوٹا ہے مگر نقش مٹا نہ سکے.
عباد رسول یہ چاہتے ہیں کہ علی کو حق سے محروم کر دیا جائے اور علی ہماری بیعت کریں. تو وہ بی بی جو رسالت کا سرمایہ ہے، جس کا عمل نبی کا عمل ہے. میں جملہ کہوں مسلمان بھائیوں، کبھی تحقیق کے ساتھ پڑھو، یہ سیدہ کا بطول کا پہلو نہیں ٹوٹا. اگر غور سے دیکھو تو رسول کے پہلو پر دروازہ گرایا گیا ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ، ابرکم اللہ. اور جب دروازہ چلا، آگ لگائی گئی. ایک بہت بڑے عالم کا جملہ مجھے یاد آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ جب کسی کے بچوں پر مصیبت پڑتی ہے، خدا آپ کے بچوں کو ہر مصیبت سے محفوظ رکھے. شہزادی کے شہزادوں کے صدقے میں محسوس کرنا نفسیاتی جملہ ہے. جب کسی کے بچوں پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو بچے یا دوڑ کے باپ کی طرف بڑھتے ہیں یا ماں کی آغوش کا سہارا لیتے ہیں. کاش آپ نے محسوس کیا ہوتا اس جملے کو. مگر ہائے بطول کے شہزادے، ہائے بطول کی شہزادیاں، ہائے بی بی کے وہ ننھے ننھے بچے، جب دروازے پر آگ لگی اور مصیبت پڑی، ماں کی طرف دوڑے تو کیا دیکھا؟ پہلو ٹوٹ گیا. باپ کی طرف بڑھے تو کیا دیکھا؟ باپ کے گلے میں ریسمان ظلم ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ، اجرکم اللہ، اعظم اللہ اجورنا و اجورکم. خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم. میں ترسیاتی انداز سے پڑھ رہا ہوں، روایتی انداز سے میں آپ کو مصائب نہیں سنا رہا ہوں. میں نے آپ کو مصائب سنائے ہیں ترزیاتی انداز سے. ذرا سا غور کیجئے ہر جملے. ہاں، میں نے جملہ کہا، ذرا اس کی وضاحت کر دوں. جب کبھی سیدہ کی شہادت سننا اور واقعہ احراق کو پڑھنا، اور یہ پڑھنا کہ بی بی کے دروازے پر آگ لگی اور پہلو پر دروازہ گرایا گیا، تو یہ ضرور سوچنا کہ علی جیسے بہادر کے دل پر کیا گزری ہوگی. سمجھنا چاہتے ہو نوجوانوں اس جملے کو؟ رونا چاہتے ہو تو آؤ، بس آدھی منٹ کے لیے کربلا میرے ساتھ چلو تاکہ یہ جملہ سمجھ میں آ جائے. آقا حسین میرا مظلوم امام، میری نسل قربان اپنے مولا کے نام نامی اس میں گرامی پر. آقا حسین سے بڑھ کر صابر تو کوئی نہیں ہے نا. مولانا رضا علی صاحب آپ کی خدمت میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. علی کا صبر دیکھنا چاہتے ہو نا؟ شجاعت کا لازمہ صبر ہے. مولانا آپ کے لیے میں نے جملہ کہا ہے، جو جتنا بڑا بہادر ہوتا ہے اتنا ہی بڑا صابر بھی ہوتا ہے. آقا حسین بہت بڑے صابر ہیں نا. مولا سجاد زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جب آپ کے سامنے عبادتوں کا ذکر ہوا اور کہا کہ آپ سے زیادہ کس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، تو مولا نے یہ کہہ کے چپ کیا، کاش تو نے میرے دادا علی مرتضیٰ کو دیکھا ہوتا. باتیں آپ کے ذہن میں آ گئی. اب نتیجہ آپ کے سامنے رکھوں. حسین کائنات کا سب سے بڑا صابر ہے. 71 جنازے اٹھا چکا میرا مولا، زخموں پر زخم کھا چکا میرا آقا. ایک مرتبہ زخمی کیفیت میں ایک نشیب میں پہنچے، عمر سعد ملعون کی آواز گونجی، شیر جتنی جلدی ہو حسین کا سر قلم کر لے. شمر ملعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا. سپاہی آگے بڑھے مگر ڈر کے پیچھے ہٹ گئے، اس لیے کہ جو سپاہی آگے بڑھا وہ دیکھتا ہے کہ حسین ابھی زندہ ہے، مار ڈالیں گے. ایسا قیامت کا حملہ کیا تھا آقا حسین نے کہ اتنی ہیبت دشمنوں کے دلوں پر تھی کہ کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں، قریب آنے کے لیے تیار نہیں تھا. ہر سپاہی یہ کہہ کے پیچھے ہٹا، حسین ابھی زندہ ہے، فاتح خیبر کا لال ہے، مار ڈالے گا. سب پیچھے ہٹے. عمر سعد نے کہا شمر دیر کیوں ہو رہی ہے؟ کہا حسین زندہ ہے. سپاہی ڈر رہے، کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ حسین زندہ ہو. کہا کیوں؟ کہا جس نے صبح سے اب تک لاشیں اٹھائے،
جس کے جوان مارے گئے، بھتیجے بھانجے بیٹے بھائی مارے گئے، احباب و انصار مارے گئے، جس کے جسم پر اتنے زخم ہو، جو کئی دن کا بھوکا پیاسا ہو، وہ زندہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ شمر کہتا ہے نہیں زندہ ہے۔ دونوں میں بحث ہو، کہا ثابت کرو کہ حسین زندہ ہے۔ ایک مرتبہ شمر نے کہا تو اب دیکھو میں ثابت کروں گا حسین زندہ ہے۔ شمر گھوڑے پر سوار ہوا، گھوڑے کو دوڑاتا ہوا نشین سے دور کھڑا ہوا، فاصلہ بنایا، اور اتنا فاصلہ بنایا کہ حسین کے کان میں آواز پہنچ جائے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جو سمجھ گئے ہیں وہ روتے رہے، آوازوں کو بلند رکھے۔ شمر ملعون حسین کے قریب آیا اور فاصلہ بنایا، آواز دی، اے میری فوج کے بہادر سپاہیوں دیکھتے کیا ہو؟ حسین تو مر گئے، خیموں پر حملہ کرو، حسین کا گھر لوٹ لو، نبی کی نواسیوں کی چادریں چھینو۔ یہ آواز حسین کے کان میں آئی، زخمی حسین، زخمی حسین کوہنیوں کے بل اٹھے، اور ایک جملہ کا شمر، جب تک حسین زندہ ہے خیمے نہ لوٹنا۔ سمجھ میں آیا حسین جیسا ثابت سن کے تڑپ گیا، میری زندگی میں خیمے میں آگ لگے، اے مولا ذرا علی کو دیکھیے، اے آقا حسین اپنے بابا علی مرتضیٰ کی مصیبت کو دیکھیے، بہت رویا بہت تڑپے، آج روزے شہادت گزر گیا، آج تو قیامت کا دن ہے، عاشورہ سے کم تو نہیں ہے، عاشورہ سے کم تو نہیں گزرا آج کا دن، تو پھر آج کی مجلس میں مسائب بھی شام غریبہ کے انداز سے سن رہے ہو؟ خدا کی قسم بڑی مصیبت کی تاریخ ہے، اس سے بڑھ کے مصیبت کی تاریخ کیا ہو؟ علی گھر میں موجود ہے اور دروازہ چلا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، زیادہ دیر نہیں، بس چند جملے چند جملے، حوصلہ، حوصلے کے ساتھ۔ کچھ کیفیتیں ہیں جنہیں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اب میری طرح متوجہ ہوں آپ، تھوڑی سی روشنی ہوئی ہے تو اس کا فائدہ اٹھا کر ایک جملہ پہنچاتا ہوں۔ دروازہ جلا، دروازے کے باہر ظالم ہے جو دروازے کو دھکیل رہے ہیں، بلا تشبیہ دروازے کے پیچھے بی بی ہے، بی بی کے پیچھے دیوار ہے، جو سمجھ گئے ہیں وہ طلب رہے ہیں۔ دروازے کے باہر ظالم، دروازے کے ادھر بی بی کے پیچھے دیوار، جب مل کے ظالموں نے دروازے کو دھکیلا، بی بی دیوار سے جا ملی، پسلیوں میں میخیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ سلامت رہو، خدا تمہاری جوانی سلامت رکھے، سر و سینہ پیٹ کر رونے والوں ایسے ہی سلامت رہو۔ اب محسوس کیجئے، کچھ کیفیتیں ہیں جنہیں محسوس کیجئے۔ دروازے لکڑی کے دروازے، لکڑی کے دروازے ایک دوسرے کو ملانے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے لوہے کی میخیں، اتنی موٹی موٹی میخیں آپ نے دیکھی ہوں دروازوں میں۔ اچھا اب مجھے یہ بتاؤ، جب لکڑی جل گئی تو میخ بچی؟ نہیں، لوہا تو لوہا ہوتا ہے نا، لیکن اگر لوہے کو آگ میں گرم کر دیا جائے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ذرا سوچو، لوہے کی میخیں ہیں، آگ میں گرم ہے، سیدہ کا پہلو ہے، صرف سوچنے کی بات۔ جزاک اللہ، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، سلامت رہو، آباد رہو۔ یہ پسے پردہ ادھر ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، خدا ان کی گودیاں آباد رکھے، خدا آپ کی توفیقات میں اضافے فرمائے، کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔
اچھا ظالموں کو تو جلدی ہے نا کہ علی کے گھر میں داخل ہوں اور ابو الحسن کو پکڑیں. اجلت میں ہے ظالم. اس نے آگ لگائی, دروازہ دھکیلا. میں نے ذرا سا موقع دیا ہے کہ آپ سانس لے لیں, لیکن متوجہ ہوں. آوا ظالموں نے دروازہ دھکیلا, بی بی دیوار کی طرف گئی, پھر دروازہ اور بی بی دونوں زمین پر. میں بہت سنبھل کر کہہ رہا ہوں, میری زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ کیفیت بیان کر سکوں. میں اتنا بتاؤں کہ پہلے دروازہ یا پہلے بیوی؟ پہلے بیوی اور پھر دروازہ, اور پھر وہ ظالم جو گھر میں آنا چاہتے ہیں وہ ظالم گزر گئے. ہائے رسول کی بیٹی, ہائے فاطمہ زہرا, واہ مظلومہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بی بی کی ایک آواز آئی, فضا جلد دوڑو, میرا محسن شہید ہو گیا. آپ نے سنا ہے نا کہ شہزادی بعد رسول 75 دن یا 95 دن, جتنے دن میں زندہ ہے, ایک ہاتھ پہلو پر ہے, پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں. مجھے یہ بتاؤ ہاتھ کا درد کیا ہے؟ ہاتھ میں کیا ہوا ہے؟ جیسے ہی غش افاقہ ہوا اپنا دم بھول گئی بھی. پوچھا علی کہاں ہے؟ دیکھا علی کے گلے میں رسی اور ظالم لے رہا ہے. اس کیفیت میں ذرا محسوس کیجئے, جو آپ جانتے ہیں کیفیت, اس کیفیت میں ابو تراب کی شریکہ حیات زمین سے تیزی سے اٹھی, تیزی سے لپکی, علی کے دامن ابا کو تھام لیا اور فرمایا جب تک سیدہ زندہ ہے تم علی کو لے جاؤ, یہ ممکن نہیں ہے. ظالم علی کو کھینچنا چاہتے ہیں, دامن چھوڑانا چاہتے ہیں, نہ چھوٹا. بس متوجہ ہو میری جانب, بہت دیر ہو گئی, دامن نہ چھوٹا. ایک شقی نے دوسرے شقی کے پہلو سے درہ نکالا, بیوی کے پہلو پر درے بسا, دامن ابا چھوٹا, سیدہ پھر زمین پر. جزاک اللہ, جزاک اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. محسن شہید ہو گیا, مگر شہزادی محسن کے مصائب نہیں پڑھ رہی. پیچھے پیچھے اور اب دن گزرتے گئے, دن گزرتے گئے. شہزادی نے ایک دن وصیتیں فرمائے, ابو الحسن مجھے رات میں غسل دینا, میرا جنازہ رات میں اٹھانا. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ وصیت فرمائی تھی کہ لوگوں کو جنازے پر آنے کی اجازت نہ دینا. کتنی مماثلت ہے, نہ تم نبی کے جنازے پر تھے, نہ نبی کی بیٹی کے جنازے پر ہو. فرمایا انہیں میرے جنازے پر آنے کی اجازت نہ دینا. اب وہ وقت آیا کہ حجرہ عبادت میں شہزادی, مسجد میں شہزادے, روضہ رسول پر پہنچے. روضہ رسول پر بھی شہزادے بیٹھے تھے, پہنچے ہی تھے کہ ایک نبی کی آواز آئی, اے حبیب خدا سیدہ کے یتیم آ رہے ہیں. دونوں شہزادوں نے یہ آواز سنی, ایک نے دوسرے کو دیکھا اور فوراً گھر کی طرف دوڑے. آ کے کیا دیکھا, ماں اس دنیا میں نہیں ہے. ارے اماں میں پھینک دیے, واہ ماں. اب علی نے غسل و کفن کا انتظام کیا. بہت رو چکے آپ, میں ختم کر رہا ہوں مجلس, اس سے زیادہ ہمت بھی نہیں. آخری جملے سن لو, مجلس ختم ہو.
آخری جملے سنیے. جب غسل دیا علی چیخ کے روئے. خاندان رسالت کے 3 جنازے جہاں غسل دینے والوں کو چیخ کے روتے ہوئے دیکھا. یا علی سیدہ کو غسل دیتے ہوئے چیخ کے روئے، یا قید خانے میں شام میں زینب نے سکینہ کو دیکھا. اور اب تیسرا جنازہ سنو گے، جب ہمارے 5ویں امام نے ہمارے 4تھے امام کو غسل دیا، سینے پر ہاتھ مارا، کروٹ بدلتے جاتے، ہر کروٹ پر دروں کے نشان. جزاک اللہ جزاک اللہ، اعظم اللہ اجورنا واجورکم، اعظم اللہ اجورنا واجورکم. غسل دیا، کفن پہنایا، بچوں آ جاؤ. بچے آنا شروع ہوئے. حسن آ جاؤ، ام کلثوم آ جاؤ، زینب آ جاؤ، حسین آ جاؤ. بچے ماں سے رخصت ہو رہے ہیں، مگر حسین گوشے میں تنا کھڑے ہیں. آواز دی بیٹا حسین، کیا ماں کو خدا حافظ نہ کرو گے؟ فرمایا پاپا اجازت دیجئے کہ اماں سے خطاب کرو. حسین ایک مرتبہ اماں کی طرف بڑھے اور ایک جملہ کا، اماں آپ کو حسین کا واسطہ. جواب دیجئے گا اماں آپ کا حسین کیا معیسا سے کم ہے؟ کہا نہیں. کہا تو جب مریم اس دنیا سے گئی تھی اپنے عیسیٰ کو اپنے گلے سے لگایا تھا، آپ اس دنیا سے جا رہی ہیں اپنے گلے سے اپنے حسین کو نہ لگائیے گا. آواز آ جا حسین. کہا اماں ایسے نہیں، جیسے بلاتی رہی ہمیشہ ایسے بلائیے. بندے کفن ٹوٹے، 2 ہاتھ نکلے، آواز آئی آجا حسین. حسین لپٹ گئے، اماں آجا آپ نے بلایا، حسین آ گیا. جب کربلا میں حسین بلا، آپ بھی آ جائیے.